ایک رکعت گزرنے کے بعد کوئی امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے تو اب اس کی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات رہ گئی نا، تو سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی ایک علیحدہ رکعت پڑے گا تو اس میں وہ قرات سے پہلے وہ 7 تکبیرات پوری کرے. اس طرح جنازے میں بھی لوگ دیکھیں وہ آخری تکبیر میں ملتے ہیں، امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں. اگر آپ امام کے ساتھ دوسری یا تیسری تکبیر میں ملے ہیں تو ایک تکبیر آپ کی رہ گئی تھی، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر پڑھیں جو آپ کی رہ گئی تھی. یعنی پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، آپ دوسری میں شامل ہوئے دروشی والی میں، اور امام نے سلام پھیر دیا. ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے، نماز جنازہ پہ بھی انشاءاللہ میں قریب لیکچر ریکارڈ کروا دوں گا. تو امام جب ایک طرف سلام پھیر کے نماز جنازہ ختم کر دے تو آپ کی جو ایک تکبیر رہ گئی تھی وہ آپ بعد میں کہیں، پھر آپ اپنا سلام الگ سے پھیریں جس طرح عام نمازوں میں رکھتے رہ جاتی ہیں تو آپ کرتے ہیں، اپنی رکھتے پوری کرتے ہیں. عید میں بھی اس طرح کریں گے، جنازے میں بھی. عید کی نماز سنت ہے، موقدہ ہے، واجب نہیں ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ یہ اکیلے آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی کی رہ گئی تو ٹھیک ہے. بعض امام بخاری نے بھی ایک قول سا نقل کیا، وہ بے سند ہی ہے، کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ 2 نفل پڑھ لے اس کی جگہ. یہ امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اجماع امت اسی کے اوپر ہے کہ نماز عید جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اس کا ایکویلنٹ کوئی اور نماز نہیں. رہ گئی تو خیر ہے، جس کی فجر کی رہ گئی ہوئی ہے انہیں عید کی پڑھ کے لینا ہے. اور عید کی نماز اگر کسی نے چھوڑ بھی دی ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، ایک فضیلت سے محروم رہا ہے کیونکہ وہ فرض و واجب نہیں ہے. اچھا، احناف جو ہیں وہ میں نے بتایا 6 تکبیریں کہتے ہیں، اور سنن ابی داؤد سے میں نے حدیث بیان کی ہے 1151 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات سے پہلے 7 تکبیرات پہلی رکعت میں کہتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات قرات سے پہلے کہتے ہیں. یعنی 2 رکعت عید کی نماز ہوگی، اس کا طریقہ بھی سن لیں. 2 رکعت نماز ہوگی، کوئی اقامت نہیں ہوگی، کوئی اذان نہیں ہوگی. ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس نماز کو شروع کریں گے، اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلی پڑھنا اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا سنت ہے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، مشکات میں 840، اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 841. وہ 840 تھی، مشکات میں یہ 841 ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورہ قاف پارہ نمبر جو 26 میں ہے، اور سورۃ القمر پارہ نمبر 27 میں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور جمعے میں تو ہمیشہ ہی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ ہے، اور اس طریقے سے عیدین کی نمازوں میں بھی ایکویلنٹ موجود ہے. تو 2 رکعت نماز ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی، اور ہاتھ دونوں دوبارہ سے باندھ لیے جائیں گے. حنفی چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے، ہمارے نزدیک تو چھوڑنا باندھنا دونوں ہی ثابت ہے. ہم تو مطلقاً بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. تو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے وہ چھوڑ دیا کرے، جو باندھ کے پڑھ رہے وہ باندھ لیا کرے. دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی اللہ اکبر، اور اس میں امام کو چاہیے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہ وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. ان کی نماز اگر پہلی والی تکبیر تھی نا نماز شروع، وہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو مختصر اللہ اکبر پہلے والا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اتنا لمبا کہتے ہو پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لیتے. تو پہلا اللہ اکبر تو ضرور چھوٹا کہا کریں تاکہ نماز شروع ہو جائے. بیچ والے آگے پیچھے بھی ہو جائے نماز ہو جائے گی، لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. اس طرح 7 تکبیریں. اس کے بعد امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورہ الاعلی پڑھے گا، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے نارمل نماز. پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں شروع کرے گا، بلکہ پہلے 5 تکبیرات وہ کہے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورۃ الفاتحہ، اور پھر ساتھ سورۃ الغاشیہ پڑھے گا. یا سورہ قاف اور سورۃ القمر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. یہ نماز عیدین کا طریقہ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے یہ طریقہ ہے. اور میں حیران کن بات آپ کو بتاؤں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، جب آل امیہ نے حضرت عثمان کے دور کے اندر، یہ آپ کو پتا ہے تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی. وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی آہستہ. یہ تو حضرت علی نے دوبارہ سنت جاری کی. بخاری مسلم میں آتا ہے جنگ جمل کے بعد جب بصرہ کلیئر کروایا تو نماز پڑھائی مولا علی نے وہاں پر، تو عمران بن حسین نے تابعی کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. آپ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے تھے. یہ حضرت عثمان کے گورنروں نے ختم کر دی تھی یہ سنت. تو یہ زندہ کی حضرت علی نے اپنے دور کے اندر.
اور پھر آل امیہ ضد میں جب یہ کام کرتے تھے، بخاری مسلم میں آتے حضرت ابو ہریرہ پھر کہتے تھے اللہ کی قسم آل امیہ کے لوگوں کو، میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں، میں نے وفات تک آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ، ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت وہ سمی اللہ لمن حمیدہ، اور اس میں الفاظ ہیں وہ اپنی وفات تک اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ جو وفات تک حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے، ان سے صحیح سند کے ساتھ، اور سند بھی گولڈن چین ہے، الموطا امام مالک کے اندر حدیث کی پہلی کتاب روح ارض پہ گولڈن چین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے امام نافع نے پڑھی ہے، نافع عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے اور امام ہے، اور نافع سے امام مالک نے بیان کیا، سند کی ضرورت ہی نہیں پرکھنے کی، کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا، اور نافع کہتا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات۔ گولڈن چین الموطا امام مالک میں امام ابو ہریرہ، یہ امام حنیفہ یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی یا امام مالک اور امام بخاری امام مسلم نہیں، امام ابو ہریرہ۔ اور آج بھی ان دونوں استاد شاگردوں کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ بقیہ غرقد میں امام نافع کی جو قبر ہے نا اس کے بالکل پیچھے جو ہے امام مالک کی قبر ہے، دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں، استاد شاگرد۔ اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع اور امام مالک کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں بالکل بقیہ غرقد میں، اور امام نافع شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے عید کی۔ الموطا امام مالک میں عید کی نماز کا چیپٹر کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ 12 تکبیرات ہیں، پوری دنیا کے اندر 12 تکبیرات ہیں سوائے حنفیوں کے۔ تو میں کہتا ہوں چلو یہ 6 بھی ہیں، ان کے ساتھ پڑھیں تو آپ 6 کے ساتھ بھی شکر کریں، انہوں نے رفع الیدین تو کسی بہانے کیتا ہے یار، ضد چھڑی اپنی، تھوڑا انہوں نے بھی رحم کھاؤ تو پڑھ لیا کریں، کیونکہ سنت ہی ہے، ظاہر ہے یہ فرائض نہیں ہے، بیسک سٹرکچر جو ہے نماز کی وہی ہے۔ 12ویں حدیث وہ حدیث ہے جو میں کہہ رہا تھا خاص صورتحال کہ جمعہ اور عید ایک دن آ جائے۔ سنن ابی داؤد میں 1070، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، المستدرک الحاکم میں بھی ہے، امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے تصحیح کی ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ عید اور جمعہ ایک ہی دن آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھانے کے بعد جمعے کی رخصت دے دی اور فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے۔ یہ جمعے سے مراد جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے، اس کے بدلے زور پڑھنی ہوگی، اجماع ہے، وہ نمازیں 5 پوری کرنی ہے، یعنی کہ زور بھی فارغ ہوگی۔ عید کی وجہ سے جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے، 5 نماز جو فرض ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گی، تو اس کے بدلے ظہر پڑھنی ہوگی۔ اس وقت گاؤں میں چونکہ جمعے نہیں ہوتے تھے نا، تو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے، تو پھر رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے یار گھر جاؤ، آپ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ اتنی دور سے آئے ہو تو آپ 2 تقریریں ایک دن کے اندر سنو۔ اچھا، اور یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں جی بھاری ہو جاتی ہے حکومت کے لیے، کوئی بھاری نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ 13ویں حدیث عید کی دعا سے ریلیٹڈ ہے کہ مبارکباد کے طور پر عید والے دن کیا کہنا چاہیے۔ اس حوالے سے السنن الکبری امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 319 پر 6088 نمبر حدیث ہے۔ خالد بن معدان تابعی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے عید کے دن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے جب ملا تو میں نے ان کو کہا تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالی ہماری بھی عبادات کو قبول کرے، روزوں کو، یہ ساری چیزوں کو، اور تمہاری بھی قبول کرے۔ تقبل اللہ، اللہ تعالی قبول کرے، منا ہماری طرف سے، و منکا اور تمہاری طرف سے بھی۔ تو حضرت واصلہ نے جواب میں کہا کہ ہاں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن جب ملا تھا تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی تھی تقبل اللہ منا و منکا، تو آپ نے بھی مجھ سے یہی بات کی تقبل اللہ منا و منکا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے، ضعیف راوی ہے اس کے اندر محمد بن ابراہیم شامی۔ ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو 952 نمبر حدیث آتی ہے، جو آج کے لیکچر میں آخری حدیث ہوگی 17ویں، اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، سنن کبری البیہقی کی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے
اور اسناد کے ساتھ احادیث نقل کی کہ اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انہی الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے. ضرور نہیں ہوتا کہ ایک روایت ضعیف ہے تو دوسری کتابوں میں صحیح روایت بھی ہے تو انہوں نے نقل کر دی کہ صحابہ کرام میں رواج تھا کہ وہ کیسے مبارک دیتے تھے, تقبل اللہ منا و منکا. یہ ذرا ریپیٹ کریں آپ کو یاد بھی ہو جائے, تقبل اللہ منا و منکا, اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری طرف سے بھی. اور تو چھوٹی عید پہ بھی بڑی عید کے اوپر بھی آپ عبادات کے اعتبار سے, قربانی کے اعتبار سے یہ آپ مبارکباد دیں گے. باقی جو گلے ملنا ہے, عیدی, یہ ساری کی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں, ان کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا. اسلام نے کوئی ان کے اوپر ممانعت نہیں کی ہے. ضرور ملیں گلے, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر